سوال کیا ہے کہ اگر ایک خاتون پاکستان سے مکہ معظمہ جاتی ہے اور عمرہ ادا کرتی ہے، پھر مدینہ منورہ جاتی ہے اور مدینہ سے واپسی پر حیض کی حالت میں مکہ داخل ہوتی ہے اور حیض کی وجہ سے احرام نہیں باندھا گیا، یہ خیال تھا کہ جب پاکی حاصل ہو جائے تو قریبی میقات جا کر احرام باندھ لے گی اور عمرہ کر لے گی، لیکن حیض سے پاک نہ ہوئی اور بوجہ مجبوری بغیر عمرہ کیے واپس لوٹ آئی، تو کیا مذکورہ عورت پر دم یا قضا لازم ہے؟ حالانکہ پاکستان سے جاتے ہوئے اس نے عمرہ کیا لیکن مدینہ منورہ سے واپسی پر عمرہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ سے۔ اگر ہم سوال کرنے والے ہوتے تو اس سوال کو اس طرح سے لکھتے کہ ایک خاتون، آپ نے لکھا اگر ایک عورت پاکستان سے مکہ معظمہ جاتی ہے اور عمرہ ادا کرتی ہے، ہم لکھتے کہ ایک خاتون اگر پاکستان سے مکہ معظمہ حاضری دیتی ہیں اور عمرے کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ جاتی ہیں اور مدینہ منورہ سے ایام کی حالت میں مکہ مکرمہ حاضر ہوتی ہیں، آپ نے لکھا اور مدینہ سے واپسی پر حیض کی حالت میں مکہ داخل ہوتی ہیں، یہ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ سوالات لکھیں تو تعلیم یا ادب جس چیز کی کمی ہے نا ان میں، ان سے متمتع ہو کے پھر سوالات لکھا کریں، اور ایسی خراب الفاظ اور اشیاء کا ذکر کرنا یہ موجب گرانی ہوتا ہے۔ اور حیض کی وجہ سے احرام نہیں باندھا گیا، سیدھا سادہ جملہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں آئیں اور وہ اس حالت میں تھیں کہ احرام نہیں باندھا گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے بتا دیا نا کہ وہ حالت ایام میں تھی، تو اب دوبارہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ آپ نے بار بار اسے لکھے، اس لفظ کے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو احرام نہیں باندھا گیا، یہ خیال تھا کہ جب پاکی حاصل ہو جائے تو قریبی میقات میں جا کر احرام باندھ لے گی، قریب کی میقات پہ پہنچ کے وہ حالت احرام میں آ جائیں گی، لیکن حیض سے پاک نہ ہوئی۔ یہ بھی لکھا جا سکتا تھا لیکن وہ وقت نہیں آیا اور بوجہ مجبوری عمرہ کیے بغیر لوٹ آئیں اور بوجہ مجبوری پاکستان واپس آنا پڑا، تو کیا مذکورہ عورت پر دم یا قضا لازم ہے؟ 5 مرتبہ آپ نے یہ ایک لفظ استعمال کیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ خیر، جواب اس کا سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے میقات سے پہلے احرام باندھنا ان کے لیے ضروری تھا، اور ان خاتون نے مدینہ منورہ میں اگر وہ یہ کر لیتی، اتنا سا کام انہوں نے نہیں کیا نا، اگر وہ اتنا سا کام کر لیتی کہ مدینہ منورہ میں میقات سے پہلے عمرے کے احرام کی نیت کر لیتی اور تلبیہ پڑھ لیتی، بس۔ یہ بہت سی خواتین کو مسئلہ پیش آتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اگر مکہ حرم مکی میں حاضری دینی ہے تو وہ پہلے وہاں پر صرف یہ کر لیں کہ احرام کی نیت کر لیں اسی ناپاکی کی حالت میں جس میں وہ ہیں، اور تلبیہ پڑھ لیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اس حالت میں بھی احرام باندھ سکتی ہیں، کیونکہ احرام باندھ لینے کے بعد تمام افعال ان کے لیے جو بھی ہیں وہ ناجائز ہو جاتے ہیں، صرف طواف کرنا، تمام اعمال ان کے لیے جائز ہوتے ہیں، صرف طواف اور نماز 2 چیزیں منع ہو جاتی ہیں، باقی سب جائز۔ مدینہ منورہ سے چلی، احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لی، وہ جو 2 رکعتیں احرام کے آغاز میں پڑھی جاتی ہیں وہ نہیں پڑھیں گی، اور حرم مکی میں جب پہنچیں گی تو وہ طواف نہیں کر پائیں گی، بس اتنی بات ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ اور غسل یا وضو کر کے وہ وہیں پہ مدینہ منورہ سے جب آ رہی تھیں تو بیر علی میں یا جہاں بھی میقات وہ سمجھتی ہیں جدھر سے بھی آ رہی ہوں گی، اس میقات پہ غسل کر لیتی، وضو کر لیتی اور تلبیہ پڑھ لیتی، بس نماز ساقط ہو گئی تھی، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پاک ہونے کا انتظار کرتی اور اس کے بعد غسل کے بعد عمرہ کرتی، تو بس وہ معاملہ پورا ہو جاتا اور ان پہ کوئی دم لازم نہیں آتا۔ مدینہ منورہ سے چلی، حالت ایسی نہیں تھی کہ 2 رکعتیں ادا کرتی، میقات پہ پہنچ کے مثلاً بیر علی
2 رکعتیں نہ پڑھتی، غسل یا وضو اس سے فارغ ہو کے وہ احرام باندھتی اور تلبیہ پڑھ لیتی، بس کافی تھا۔ اس حال میں وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتی اور جب ایام ختم ہو جاتے تو جا کے عمرہ کر لیتی، لیکن یہ چونکہ ہوا نہیں، اس خاتون نے احرام ہی نہیں باندھا، اور بغیر احرام کے جب وہ پہنچی ہیں حرم مکی میں تو حدود حرم میں جو داخلہ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے ایک دم واپس ان کے ذمہ لازم ہے، اور وہ دم وہیں پہ لازم ہے۔ اب بھی کوئی جاتا ہو تو اس کے ہاتھ مکہ مکرمہ میں وہ دم وہ ذبح یا اس کی قیمت وہ بھجوائیں، وہاں کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے انہیں استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں استغفار کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ انہوں نے حرم مکی کے لیے جو ضروری چیز تھی اس کو ادا نہیں کیا۔ یا انہیں کیوں استغفار کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے نا، تو علم حاصل کرنا چاہیے تھا۔ تمام وہ چیزیں جو لوگوں پہ فرض کے درجے کی ہوتی ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ان کے لیے فرض ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چونکہ اس کا علم نہیں رکھتا، نہیں جانتا، تو اس پر کوئی بھی اس پر چیز نہیں ڈالی جا سکتی، بلکہ توبہ کرنی چاہیے۔